السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفو لانڈری آفیشر اور میرا نام ہے منشا زیگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کے اوپر ایک سیریز ویڈیو کی کر رہے ہیں تاکہ ناظرین کو پورا پتہ چل سکے کہ اسرائیل بیسیکلی کہاں سے شروع ہوئے تھے، ان کی قوم کہاں سے شروع ہوئی اور پھر ان کی سلیکشن آف دا پلیس ان دا ورلڈ کہ انہوں نے اپنا ملک یہاں پہ بنانے کے لیے کیوں کوشش کی۔ تو اس سلسلے میں ہم نیکسٹ پارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جس طرح پچھلے پارٹ میں ہم نے بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری رسول تھے ان کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 37 سال بعد انہوں نے بہت زیادہ شرارتیں شروع کر دی، کیونکہ یہ تو ان کی گٹی میں ہے۔ انہوں نے بغاوتیں چھوٹی چھوٹی شروع کر دی۔ اس وقت روم کی جو حکومت تھی وہ تقریباً دنیا کے بہت بڑے حصے کے اوپر روم کی حکومت تھی، لیکن ان کی شرارتوں کی وجہ سے تنگ آ کر ٹائٹس نام کا ایک جرنیل تھا جس نے ان کے پرخچے اڑا دیے۔ یہ بات ہے سن 70 عیسوی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد، جب آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اس نے آ کے ان کو تہ کر دیا اور تقریباً ایک ہی دن میں کوئی 1,20,000 لوگ ان کے قتل کر دیے اور بہت سارے لوگوں کو غلام بنا کے لے گیا، اور ان کے اندر جو ہے یہ پابندی لگا دی کہ دوبارہ یہ یہاں پر جمع نہیں ہو سکتے اور نہ ہی یہاں پر رہائش پذیر ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ پوری دنیا کے اندر جہاں جس کے سینگ سمائے وہاں پر یہ چلے گیا، کوئی یورپ میں کی طرف ٹریول کر گیا، کوئی ہندوستان کی طرف آ گیا، کوئی مڈل ایسٹ کی طرف چلا گیا، اور اس طرح ان کا پوری دنیا کے اندر یہ پھیل گیا۔ جس طرح مدینہ میں 3 قبیلے کے جا کے آباد ہوئے، جس میں بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر تھے۔ تو 571 عیسوی میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ ان کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ سائن کیا۔ ڈیفنس پیکٹ کا مطلب یہ تھا کہ اگر باہر سے کوئی بھی حملہ ور ہوتا ہے تو مل کر ان کی جو ہے ان کے خلاف جنگ لڑی جائے گی اور مل کر اس مدینہ شہر کی جو ہے حفاظت کی جائے گی۔ لیکن چونکہ ان کی شرست کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے بے ایمانی، دھوکہ دہی اور چلاکی، عیاری ان کے اندر تھی، تو یہ مختلف حیلے بہانوں سے شرارتیں کرتے رہے۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہاں پہ ایون زہر دینے کی کوشش کی، اور دوسری طرف یہ مکہ کے جو مشرکین تھے ان کو دعوتیں دیتے تھے کہ اندر سے ہم لڑیں گے اور باہر سے تم لوگ آ جاؤ۔ لیکن میدان میں چونکہ یہ بہت بزدل تھے، اس لیے یہ صرف سازشیں کر سکتے تھے، میدان میں آ کے لڑ نہیں سکتے تھے۔ تو اس طرح سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو باری باری جب ان کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے تینوں قبیلوں کو مدینہ سے باہر نکال دیا، ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا۔ اس کے بعد جو تھا یہ پوری دنیا میں پھیل گیا، اور پھر ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یروشلم کو فتح کیا گیا تو عبداللہ بن جراح جو تھے وہ اس وقت جرنیل تھے اور وہ کمانڈ کر رہے تھے اسلامی لشکر کی۔ تو جب انہوں نے جا کے محاصرہ وہاں پہ قائم کیا تو کافی دن وقت گزرنے کے بعد، کیونکہ فصیلیں بہت بڑی تھی اور بڑا مضبوط قلعہ بنا ہوا تھا پورے شہر کی ارد گرد جو دیوار تھی، تو وہ دروازے بند کر کے اندر بیٹھ گئے۔ ان کے پاس وہاں پہ سیلف سفیشینٹ تھا، پانی بھی تھا، سارا کچھ تھا۔ تو انہوں نے کہا تم لوگ ہمارے اوپر جب تک بھی بیٹھے رہو گے تم لوگ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے کہ تم قبضہ کر سکو۔ البتہ یہ ہے کہ ہماری بکس کے ریفرنس یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک سادہ لو درویش ٹائپ کا ایک بادشاہ ہوگا جو اس شہر کے اوپر جو ہے قبضہ کر سکتا ہے۔ تو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ یہ جو ہے یہ جس بات کا ریفرنس دے رہے ہیں وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پوری اترتی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے پیغام بھیجا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ایک تاریخی سفر ہے تقریباً 700 کلومیٹر کا، میل کا، بلکہ کلومیٹر تو تھے نہیں، 700 میل کا سفر جو ہے وہ طے کیے، جن میں ایک غلام آپ کے ساتھ تھا۔ دیکھیں کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف 2 لوگ، ایک غلام، ایک اونٹ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں باری باری سفر کرتے تھے، ایک باری ان کی ہوتی تھی، ایک باری آپ کی ہوتی تھی۔
تو جب آپ یروشلم کے قریب پہنچنے لگے تو اس وقت غلام کی باری آ گئی، تو غلام نے کہا کہ نہیں حضور ایسے نہ کریں، کیونکہ اب ہم شہر کے بالکل قریب ہیں، تو پھر جب وہ دیکھیں گے تو مجھے برا بھلا کہیں گے۔ لیکن حضرت عمر فاروق چونکہ عدل و انصاف کے بہت بڑے علمبردار تھے، تو انہوں نے کہا نہیں، جو تمہاری باری ہے تو تم ہی بیٹھو گے۔ اور رستے میں چونکہ پانی کی وجہ سے کچھ جوتے بھی آپ کے خراب ہو گئے تھے، آپ نے وہ بھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، کپڑے بھی گندے ہو گئے، تو عبداللہ بن عبیدہ سوری عبیدہ بن جراح جو تھے وہ کہنے لگے کہ حضور ان سے ملنے سے پہلے ذرا آپ اپنی حالت کو سنوار لیں، کیونکہ یہ بڑے متمدن لوگ ہیں اور بڑے مہذب لوگ ہیں۔ تو حضرت عمر نے تاریخی جملہ وہاں پہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عزت پوری دنیا میں اسلام کی وجہ سے ملی، نہ کہ کپڑوں کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے، لہٰذا آپ اسی شکل و صورت میں ہی وہاں گئے۔ انہوں نے خیر اٹھ کے علماء اکرام دیوار پر آئے اور انہوں نے اپنے ریفرنس بکس میں دیکھا اور انہوں نے کہا بالکل یہ وہی شخص ہے جو یہاں پہ قبضہ کر سکتا ہے اور اس میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، لہٰذا بغیر ایک خون کا قطرہ گرائے ہوئے بھی وہ پورا شہر جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ لیکن عیسائیوں نے ایک اگریمنٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر آپ یہ کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے عیسائی جو تھے وہ بہت بڑی قوت بن چکے تھے۔ ہوا کچھ یہ کہ 300 عیسوی میں جو کنسٹائن تھا، جو بہت بڑا ان کا ایک بادشاہ تھا، وہ عیسائی ہو چکا تھا، تو عیسائیوں نے اس کی وجہ سے پھر عیسائی جو تھے وہ بہت طاقتور ہو گئے تھے، کہ رومن جو تھے پورے کے پورے کرسچن بن چکے تھے۔ تو انہوں نے جب ایگریمنٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہودی جو ہے ان کو آپ اجازت نہیں دیں گی کہ وہ یہاں پہ جائیداد خریدیں اور یا جو ہے وہ یہاں پہ آ کے آباد ہو جائیں۔ تو آپ ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا، البتہ ان کو یہ سہولت دے دی یہودیوں کو کہ وہ آ کے وہاں پہ اپنے ایز اے زائرین جو ہے وہ آ کے وہاں پہ زیارت کر سکتے ہیں اور پھر واپس جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے تقریباً 500 سال تک یہودیوں کو اجازت بھی نہیں تھی کہ وہ یروشلم میں یا فلسطین کے اندر اپنا قدم بھی رکھیں۔ تو اس طرح سے وہ پورا شہر جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ پھر بات آگے چلتی ہے، یہودی جو ہے وہاں پہ آتے تھے زائرین کی شکل میں اور اپنا جو ہے وہاں پہ زیارتیں کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ جب 712 عیسوی میں طارق بن زیاد نے اسپین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسپین پر حملہ کیا، تو اسپین میں چونکہ یہودی کافی تعداد میں آباد تھے اور ان کو عیسائیوں سے مار بھی پڑتی رہتی تھی اور رومنس سے اکثر مار پڑتی رہتی تھی، تو انہوں نے اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، طارق بن زیاد کو جو ہے وہ تھوڑی سپورٹ کیا، ان کو بتایا کہ رستے جو ہے کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں، اور ان کو کچھ ایز اے ایڈوائزر کے طور پہ انہوں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی، جس کی وجہ سے طارق بن زیاد کے دل میں ان کے لیے ایک نرم گوشہ بن گیا۔ اور یہودی خود مانتے ہیں، ان کے ایک رائٹر بہت پاپولر ہے، اس نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ وہ ہمارا ایک گولڈن ایرا تھا، جس میں انہوں نے بہت زیادہ ان کے سائنٹسٹ بھی پروڈیوس کیے اور وہاں پہ یونیورسٹیاں جو قائم تھیں ان کے اندر یہودیوں کا بہت زیادہ مطلب ان کا رول تھا۔ اور وہاں پہ عیسائی جو تھے، جیسے ساتھ انگلستان ہے یا انگلینڈ تھا یا جرمنی تھا یا ارد گرد کے ملکوں سے وہاں ایجوکیشن کے لیے آتے تھے۔ تو عیسائیوں نے کیا کیا، اس وقت پوپ جو تھا بیسیکلی وہ ساری پاور اس کے پاس تھی، اور جو کنگ ہوتا تھا وہ ایک کٹ پتلی کی طرح ہوتا تھا، اور پوپ کے پاس پوپ جو فیصلہ کرتا تھا وہی الٹیمیٹ فیصلہ ہوتا تھا، اور پوپ جس چیز کو حرام قرار دے دیتا تھا وہ حرام ہو جاتی تھی، جس کو وہ حلال قرار دیتا وہ حلال قرار دی جاتی تھی۔ تو پوپ از دا الٹیمیٹ اتھارٹی ان دا کرسچینٹی اس وقت تک جو تھا۔ تو یہودیوں نے سازش کے تحت یہ کیا کہ انہوں نے اپنے جو وہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے تھے ان کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ یہ جو ڈیوائن بک ہے، ان دا مین وائل سینٹ پال نے جو شریعہ موسوی تھی اس کو مطلب امپلیمنٹ بھی کر دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تک عام شہری کو یہ اجازت نہیں تھی، جس طرح یہودیوں میں یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ عام شہری جو ہے یا عام یہودی جو ہے وہ بک کو پڑھ سکے، جس طرح کا غلط کانسیپٹ آج کل ہمارے بھی ہے کہ قرآن جو ہے وہ بغیر عالم کے آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اسی طرح کا بالکل یہی کانسیپٹ ہوتا تھا، اور جبکہ بہت سارے جو یہودی ہوتے تھے وہ جب نبی پاک اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو وہ اپنے یہودیوں کو جو ان کے عالم ہوتے تھے ان کو جا کے جواب دیتے تھے، جو نشانیاں تم اپنی بک سے دیتے تھے ریفرنس کے طور پہ ہمیں، یہ ساری نشانیاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے، تو آپ ایمان کیوں نہیں لاتے؟
تو وہ پھر ہیلے بہانے بناتے تھے، کیونکہ اس وقت تک انہوں نے اپنے آپ کو جو ڈیوائن بک تھی وہ کیپٹ ود دیم سیلفس، وہ کسی اور عام بندے کی اپروچ میں نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح عیسائیوں میں جو بائبل تھی وہ پوپ کے انڈر ہوتی تھی، عام بندے تک اس کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اس کی ریسٹیشن کر سکے یا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر سکے۔ اسی کی مثال آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک کے ساتھ ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ اگر آپ کوشش کرو اپنے طور پہ اس کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کرو تو آپ کو بے شمار فتوے مل جائیں گے، نہیں کسی عالم کے بغیر یا کسی مفتی کے بغیر جو ہے قرآن پاک آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ ملتی جلتی سی بات ہے، اس پہ غور کیجیے گا۔ خیر، اس وقت جب طارق بن زیاد نے ان کو بہت ساری سہولیات فراہم کر دی، جس کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف علم کے اندر اپنا ایک نام بنایا بلکہ انہوں نے دولت بھی اکٹھی کی، اور جو اس طرح سے جب انہوں نے اسٹوڈنٹس کے اندر یہ انکلکیٹ کرنا شروع کر دیا کہ ڈیوائن بک از ناٹ اونلی فار دا پوپ، دس از فار آل دا کرسچنز۔ ان کو یہ پتہ تھا کہ جو اولڈ ٹیسٹیمنی ہے جب یہ پڑھیں گے جو کہ موسوی شریعہ ہے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہودی جو ہے ان کے دشمن نہیں ہے بلکہ دوست ہیں، اور یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں ایک ان کے اندر ایک نیا سیکٹ قائم کیا جو پروٹسٹنٹس کہلاتا تھا، اور انگلینڈ واز دا فرسٹ کنٹری جس نے اپنا چرچ قائم کیا، اور وہاں پہ پروٹسٹنٹ جو تھے انہوں نے اپنی حکومت جو ہے جس کے اندر پوپ کی جس طرح راجدھانی کے اندر کنگ کی کوئی ویلیو نہیں تھی، بلکہ اس طرح سے نہیں تھا، پروٹسٹنٹ کے اندر یہ ایسا تھا کہ وہ مل جل کر جو تھے مطلب فیصلے کیے جاتے تھے، کنسلٹ کرتے تھے چرچ کو بھی، لیکن چرچ کا رول مذہب تک پھر رہ گیا تھا، کنگ شپ کے اندر رول نہیں تھا ان کا، جتنا کہ پوپ کے دور میں تو بالکل ہی جو کنگ شپ کا تھا وہ کوئی رول ہی نہیں تھا، سارے ڈیسیجن جو ہوتے تھے وہ سارے پوپ کے اندر ہوتے تھے۔ ان دا مین وائل انہوں نے یہودیوں نے یہ دیکھا کہ جب تک آپ کے پاس ویلتھ نہیں ہوگی آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اپنے انگلینڈ کے اندر پھر اپنے بینک بنانے شروع کر دیے اور دولت اکٹھی کرنی شروع کر دی یہودیوں نے، اور پہلی دفعہ انہوں نے پھر اجازت لی کہ ہم اس کے اوپر انٹرسٹ لے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے پوپ نے ان کو یہ الاؤ نہیں کیا تھا کہ آپ کس چیز کے اوپر انٹرسٹ لے سکتے ہیں۔ دس از دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کہ انہوں نے پروٹسٹنٹس کے انگلینڈ سے یہ شروع کیا، بینکس بنائے، اور وہاں پہ انہوں نے انٹرسٹ یعنی کہ سود کو جو ہے جائز قرار دے دیا گیا۔ جب سود کا کاروبار انہوں نے شروع کیا تو اس طرح انہوں نے سود کے ذریعے بہت زیادہ دولت اکٹھی کی۔ تو پھر ہوا یہ کہ ود دا پیسج آف ٹائم جب پہلی جنگ عظیم میں انگلینڈ اور فرانس نے کالونیز تو بہت ساری اپنی بنا لی تھی لیکن معاشی طور پہ بہت کمزور ہو چکے تھے، پھر فرانس کو اور انگلینڈ کو یہ قرضے دیتے تھے اپنے منہ مانگے سود کے اوپر، اس طرح ان کے پاس ویلتھ کا ایک بہت بڑا مطلب انہوں نے ویلتھ کریٹ کر لی ان سے قرضے لے کر، ان سے قرضے کے اوپر سود لے کر۔ تو عیسائیوں نے سوچا کہ یہ کیا حرکت ہے کہ یہ جو ہے یہودی جو ہے یہ سارا پیسہ تو یہ اکٹھے کرتے جا رہے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو صرف ڈے ٹو ڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ تو پھر ان کے ذہن میں ہے کہ اصل یہودی جو ہے وہ ہمارے دشمن ہیں۔ تو اس وجہ سے اور مختلف دوسری وجوہات کی وجہ سے سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ان کو جرمنی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہٹلر نے ان کو مارا، اصل میں ان میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ عیسائیوں پہ ان پہ غصہ تھا کہ یہ بینک میں مہنگے مہنگے سود کے اوپر ان کو قرضے دیتے ہیں، اور ظاہر اکانومی جو تھی اس کا پہیہ بغیر پیسے کے چل نہیں سکتا تھا، اس لیے ان کی مجبوری ہوتی تھی کہ وہ ان سے قرض لیتے تھے۔ تو انہوں نے بہت بینکوں کے تھرو بہت پیسہ اکٹھا کیا، اور پھر جب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جب تک خلافت ختم نہیں ہوگی تب تک ہمیں یروشلم کے اندر جا کے، بیکاز انہوں نے ترکوں کو جو خلافت عثمانیہ تھی اس کے اندر جتنے بھی شہنشاہ ہوتے تھے انہوں نے بہت باری باری ان کو رشوتیں آفر کی کہ آپ ہمیں یہ الاؤ کر دیں کہ ہم وہاں کے ریزیڈنٹس ہو سکیں، ہم وہاں پہ جا کے آباد ہو سکیں، لیکن نہ اموی دور میں، نہ عباسی دور میں، نہ خلافت عثمانیہ کے دور میں انہوں نے سب نے حضرت عمر کا کیا ہوا جو ایگریمنٹ تھا اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کو الاؤ نہیں کیا تھا کہ وہاں جا کے یہ ایز اے ریزیڈنٹ رہ سکے یا زمینیں خرید سکے یا جائیداد خرید سکیں، بلکہ زائرین کے طور پہ جائیں، وہاں پہ زیارتیں کریں اور پھر واپس آ جائیں۔
تو یہ بات تھی. خیر، جب خلافت عثمانیہ انگلینڈ کو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایک طرف عربوں کو جو ہے ان کو بغاوت کے اوپر راضی کرو، اور دوسری طرف خلافت عثمانیہ کے اپنے علل تللوں کی وجہ سے کیونکہ خلافت بہت کمزور ہو چکی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، 1917 کے اندر 1917 میں انگلستان جب معاشی طور پہ بہت زیادہ بدحالی کا شکار تھا، تو ان کو قرضے تو دیے، ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک کنڈیشن رکھ دی کہ اگر آپ اس وقت کالونی ہے یروشلم آپ کی، فلسطین آپ کی کالونی ہے، تو اگر آپ ہمیں الاؤ کریں گے تو پھر ہم آپ کو سستے سود کے اوپر بھی قرضے دے سکتے ہیں. تو اس طرح 1970 کے اندر ایک ایگریمنٹ ہوا جسے بال فورڈ ڈکلیریشن کہتے ہیں. بال فورڈ جو تھا وہ بیسیکلی انگلینڈ کا ایک وزیر خارجہ تھا جس نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، جس ایگریمنٹ کے تحت ان کو اجازت تھی یہ وہاں پہ جا کے جائیداد بھی خرید سکتے تھے اور وہاں پہ آباد بھی ہو سکتے تھے. تو بالفورڈ ڈکلیریشن کے بعد ان کے لیے دروازے اوپن ہو گئے، مطلب یہ فلسطین میں جا کے اپنی مرضی سے وہاں پہ جائیدادیں خرید لی. اس میں خیر ہمارے مسلمانوں کی بھی بہت غلطی تھی. یہ کیا کرتے تھے کہ وہاں جا کے اگر کسی نے پوچھا کہ آپ کا یہ مکان آپ سیل کرو گے، اس نے کہا اچھا مجھے کتنے پیسے دو گے، اس نے کہا تم بتاؤ، مثال کے طور پہ اس نے کہا 10 لاکھ روپے، انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو 11 لاکھ دیتے ہیں لیکن فوراً گھر خالی کرو. تو اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا، 1917 سے لے کے 1948 تک وہاں پہ بہت زیادہ جو اپنی جائیدادیں خریدنی شروع کر دی اور بہت زیادہ اپنی لیے وہاں پہ جگہ بنا لی، اور وہاں خرید کر یہ انہوں نے آباد کاری شروع کر دی، اور مختلف پارٹ آف دا ورلڈ سے یہ یہودیوں کو وہاں سے اکٹھا کر کے آہستہ آہستہ لے کے آنے شروع ہو گئے. پھر انہوں نے 1948 کے اندر جب ڈکلیئر کیا تو ایک شدید قسم کی جنگ شروع ہو گئی. 1947 میں پاکستان بنا تھا، 1948 کے اندر انہوں نے اپنی فریڈم ڈکلیئر کی. تو عربوں کے ساتھ ان کی بہت شدید جنگ ہوئی، لیکن یکدم یہ ہوا کہ کسی نامعلوم ریزنز کی وجہ سے وہ یکدم جنگ بند ہوگی، جبکہ عرب اس میں کامیاب ہونے والے تھے. جس طرح سے جب مقبوضہ کشمیر کے اندر جس وقت انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا یونائٹڈ نیشن نے، اس وقت تک انہوں نے تقریباً سری نگر کے ایئرپورٹ تک یہ پہنچ چکے تھے ہمارے جو قبائلی لوگ تھے. لیکن تھوڑی سی غلطی انہوں نے یہ کی کہ قبائلیوں نے وہاں پہ بجائے کہ ایئرپورٹ کے اوپر پورا قبضہ کر لے، انہوں نے تھوڑا لوٹ مار شروع کر دی، جس کی وجہ سے اگر یہ قبضہ کر لیتے ایئرپورٹ کے اوپر تو پھر تو زمینی راستہ تھا ہی نہیں اور انڈین فوج وہاں پہ نہیں آ سکتی تھی. تو سملرلی اسی طرح سے جب عرب جنگ جیت رہے تھے 1948 کے اندر، تو انہوں نے امریکہ کے تھرو یہ کروایا کہ فوراً جنگ بندی کروا دی گئی. امریکہ کا انفلوئنس کیونکہ انگلینڈ کے اوپر بھی تھا اور فرانس کے اوپر بھی تھا، اس وجہ سے ان کو جنگ بندی کرنی پڑی، اور 1948 کے اندر انہوں نے اپنا علیحدہ کنٹری کے طور پہ اسرائیل کو ڈکلیئر کر دیا. اور اس وقت جو اگر آپ دیکھیں جو انیشلی جو اسرائیل کا نقشہ ہے وہ بالکل ایک خنجر کی طرح ہے، ایک خنجر انہوں نے گھونپ دیا وہاں پہ بیسیکلی ان کو. اس کے بعد 1948 کے بعد انہوں نے اور دھونس دھاندلی شروع کر دی. ہوتا یہ تھا کہ کوئی یہودی آ کے کورٹ کے اندر یہ کہہ دیتا تھا کہ فلاں جگہ جو ہے وہ تو آج سے اتنے سو سال پہلے میرے دادا پردادا اور میری نسل میں سے تھے، ان کی تھی، اور کورٹ جو تھا وہ اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا تھا، اور عربوں سے یہ وہ زمین جو تھی یا فلسطینیوں سے وہ زمین مسلمانوں سے وہ خالی کرا لیتے تھے. تو انہوں نے کچھ دن سے مطلب ان کو خرید کر زیادہ تر دھونس اور دھاندلی سے وہ ساری زمین جو ہے ہڑپ کرنی شروع کر دی، اور اپنی جو ہے انہوں نے زائنسٹ کی جو موومنٹ ہے اس کو تیز کر دیا. زائنسٹ کی موومنٹ کا مطلب یہ تھا کہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ دولت کے ساتھ ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے مختلف دنیا کے اندر اپنے بینکس اور ملٹی نیشنل کمپنیز بنانی شروع کر دی. ان کو بہت سمجھ آ گئی تھی کہ اگر ہم پیسے کمائیں گے، دولت اکٹھی کریں گے تو پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے زائنسٹ موومنٹ کو انہوں نے بہت زیادہ اس کو سپریڈ کیا آل اوور دا ورلڈ، جس کے ذریعے سے انہوں نے بہت زیادہ دولت کمائی. جب 1948 کے اندر یروشلم جو تھا، جب فلسطین کے اندر انہوں نے ڈکلیئر کر دیا، تو بیسیکلی یروشلم جو تھا اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، کہ مشرقی اور دوسرا جو مشرقی تھا وہ اردن کے پاس تھا، جس کے اندر بیسیکلی بیت المقدس تھی، اور دوسرے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روزہ مبارک، حضرت یعقوب علیہ السلام کا روزہ مبارک، تو یہ ساری جو جگہ تھی مسلمانوں کی
اور یہ پوری کی پوری جو تھی وہ مشرقی یروشلم میں تھی، اور مغربی میں ان کا قبضہ تھا، اور یہ اردن کے علاقے میں شامل تھی۔ لیکن 1967 کے اندر انہوں نے دوبارہ روس کے کہنے پہ انہوں نے حملہ کیا، اور ان کی عربوں کے ساتھ ایک بہت بڑی لڑائی 6 دن کے اوپر محیط رہی۔ 6 دن کے اندر وہ لڑائی لڑی گئی، جس کے اندر 1967 کے اندر انہوں نے نہ صرف گولان کی پہاڑیاں جو شام کے اندر تھیں ان کو، بلکہ جو تھا صحرائے سینا وہ لے لیا روس سے، گولان کی پہاڑیاں، اور اردن کا مشرقی حصہ جو تھا یروشلم کا، اس پہ پورے کے پورے کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ انہوں نے اس کے اوپر اچھے طریقے سے قبضہ کر لیا ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ عربوں کو تو ہم نے پچھاڑ دیا ہے، تو ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے، اور انہوں نے کیا کیا 1973 کے اندر مصر نے دوبارہ سے ایک اٹیک کیا، اور وہ کامیاب ہونے کے قریب ہی تھا کہ امریکہ سامنے آ گیا، جس کی وجہ سے مصر کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو اس طرح سے انہوں نے جو تھی اپنے باؤنڈریز کو ایکسپینڈ کرتے گئے، باؤنڈریز کو ود پیسج آف دا ٹائم ایکسپینڈ کرتے گئے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے ملک اسرائیل کو ڈکلیئر کیا، جو کہ نہ صرف اخلاقی طور پہ غلط تھا، بلکہ انگلینڈ کا جو اس کے اندر بالفور ڈکلیریشن تھی وہ بھی ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ وہ مسلمانوں کا حصہ تھا۔ اور پھر 1948 کے اندر جب عربوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، تو انہوں نے امریکہ کو ساتھ میں لا کے وہاں پہ اپنا تسلط قائم کر لیا، اور 1967 کی جنگ میں تو انہوں نے عربوں کو بہت بری طرح سے مرا، مسلمانوں کو۔ عرب جو تھے 1967 کے اندر 6 دن کی جنگ کے اندر انہوں نے بہت زیادہ ایکسپینڈ کر لیا، ایکسپینشن آ گئی ان ملک کے اندر۔ 1973 کے اندر اگرچہ مصر نے کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا، اور اس طرح سے یہ گریٹر اسرائیل کی طرف ان کا یہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ اگر آپ اس کے نقشے دیکھیں تو پہلے ایک پتلی سی لکیر کی طرح تھا، اب وہ ایکسپینڈ کرتی کرتی بہت زیادہ بڑا نقشہ جو ہے، اگر آپ کو دیکھنا کو ملے تو آپ دیکھیں کس طرح سے اس کے اندر انہوں نے ایکسپینشن کر دی ہے۔ تو 1973 کے بعد کے جو واقعات ہوئے اور آج تک جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے پارٹ میں بتائیں گے، لیکن اس سے آپ کو سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم اکٹھے نہیں ہوں گے مسلمان، تو ہمارے ساتھ یہ اسرائیل ایسے ہی کرتا رہے گا، جو کہ اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ ان کے پاس کسی قسم کی امداد تک نہیں جانے دے رہا۔ اس سے بڑا میسیکر کیا ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ بچوں کو، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، اور وہ ایک ایک دن میں ہزاروں جنازے اٹھا رہے ہیں۔ آخر ہمیں درد محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں تکلیف محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ مسلمان کیوں سوئے پڑے ہیں؟ کیا یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا جس طرح امریکہ نے شروع کیا؟ کبھی ایک ملک کو عراق کے اوپر الزام لگایا جن کے پاس میس ڈسٹرکشن کے جو ہے وہ ان کے پاس ویپنز ہیں، وہاں پہ کوئی ویپنز نہ ملے، لیکن اس کا طے کر دیا۔ افغانستان کی مثال دیکھ لیں، اور بہت سارے اسلامی ملک جو ہے ون بائی ون انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ ادھر امریکہ ہے اور ادھر اسرائیل جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ تو دیکھ لیں کہ پھر اس میں ہمارے حالات کیا بنیں گے۔ کیا ہمیں خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہنا چاہیے، یا ہمیں کوئی اس کے اوپر غور و خوض کرنا چاہیے، اور اس کے بعد کوئی ایک لاہے عمل تیار کرنا چاہیے مسلمانوں کو، OIC کو۔ لیکن ابھی تک فی الحال ایسا کچھ دور تک نظر نہیں آتا۔ ابھی شاید جانے کتنے اور ایسے واقعات ہوں گے جس کے اندر دل خون کے عنصر ہوتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا اس ویڈیو کو ہم بند کرتے ہیں۔ آپ کا دیکھنے کا بہت شکریہ، اور میں پھر آخر میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چینل کو پلیز سبسکرائب کریں۔ ہم انفارمیشن بڑی ڈھونڈ کے اور بہت ساری چیزوں کو کنسلٹ کرنے کے بعد بڑی بریفلی آپ کے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ اگر آپ سارے پارٹ دیکھو گے تو آپ دیکھو گے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کے ہم نے یہاں تک 1973 کے اوپر اس کو لے آئے ہے، اور ان انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا، پھر ان کو سنکرونائز کرنا، یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیا کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو ٹائملی ملتی رہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔